Welcome dear friends, this is the second part of CSS 2021 Pakistan Affairs MCQs. Question 11 is the 18th Amendment Committee had how many members from both the houses? 18ویں ترمیم کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی تھی تو دونوں ہاؤسز سے، دونوں ہاؤسز کا مطلب سینٹ اور نیشنل اسمبلی سے، تو اس میں کتنے ممبرز تھے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از آپشن بی 26۔ 18th امینڈمنٹ کے بارے میں کچھ اور امپورٹنٹ انفارمیشن ہے۔ اکثر پوچھا جاتا ہے ایم سی کیوز میں کہ 18th امینڈمنٹ نیشنل اسمبلی سے کب پاس ہوا، یا سینٹ سے کب پاس ہوا، یا پریزیڈنٹ نے کب سائن کیا۔ تو نیشنل اسمبلی سے یہ پاس ہوا تھا اپریل 8 2010 میں، سینٹ سے اپریل 15 2010 میں، اور پریزیڈنٹ نے سائن کیا تھا اپریل 19 2010 میں۔ باقی اس نے جو سب سے بڑا کام کیا تھا، پاکستان کو سیمائی پریزیڈنشل سے پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں چینج کیا۔ مطلب آئین جو تھا وہ تھا سیمائی پریزیڈنشل، مطلب پریزیڈنٹ کے ساتھ بہت سارے اختیارات تھے۔ تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہو گیا کہ پرائم منسٹر کو بہت سارے اختیارات مل گئے۔ اور دوسری بات اس میں جو اہم ہے کہ ٹوٹل امینڈمنٹ یا ٹوٹل آرٹیکلز کتنے امینڈ ہوئے تھے، تو ٹوٹل آرٹیکلز جو اس میں امینڈ ہوئے تھے 102 آرٹیکلز، اس کا مطلب ہے آلموسٹ 1/3 آف دی کنسٹیٹیوشن واز امینڈڈ۔ Question 12 is which of the following is not correct about the cabinet mission plan؟ نیچے دیے گئے آپشنز میں کون سا کیبنٹ مشن پلان کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے؟ آپشن اے جو ہے پروونشل گروپنگ ٹھیک ہے کیونکہ اس میں پروونسز کے گروپس بنائے گئے تھے۔ انٹرم کیبنٹ آف انڈینز یہ بھی ٹھیک ہے۔ نمبر سی جو ہے ایکسیپٹنس آف پاکستان، یہ بات اس میں نہیں ہوئی تھی، سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از آپشن سی ایکسیپٹنس آف پاکستان۔ نیچے دیے گئے نوٹ میں کیبنٹ مشن کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو کہ ایم سی کیوز کے لیے بہت اہم ہے اور اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیبنٹ مشن انڈیا میں کب آیا؟ سو اٹ کیم ٹو انڈیا آن 24 مارچ 1946۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ممبرز کتنے تھے؟ تو اس میں 3 ممبرز تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ممبرز کے نام کون سے تھے؟ سو دیور لارڈ پیتھک لارنس، سر اسٹیفرڈ کرپس اور اے وی الیگزینڈر۔ پھر جو پروونسز کی کلاسیفیکیشن کی تھی وہ کس طرح تھی؟ تو پروونسز کو 3 گروپس میں کلاسیفائی کیا تھا، اس کو گروپ اے، بی اور سی کہا گیا تھا۔ جو گروپ اے تھا اس میں یو پی، سی پی، بمبے، بہار، اڑیسہ اور مدراس تھے۔ گروپ بی میں سندھ، پنجاب، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر جو کہ آج کل کے پی ہے، اور بلوچستان۔ جو گروپ سی ہے اس میں بنگال اور آسام تھے۔ Question 13 is Simla deputation consisting of 35 leaders of the Muslim community met with Viceroy under the leadership of Sar Agha Khan in Simla on۔ جو سملا ڈیپوٹیشن تھا جس میں 35 مسلم لیڈرز تھے، یہ سر آغا خان کی لیڈرشپ میں اس وقت کے وائسرائے سے کب ملے تھے سملا میں؟ سو دا کریکٹ آپشن یہ آپشن بی 1 اکتوبر 1906۔ اس ڈیپوٹیشن کا بیسک مقصد یہی تھا کہ اس وقت جو برٹش انڈیا کا وائسرائے تھا لارڈ منٹو، اس کو اس بات پہ کنونس کر دے کہ مسلمز کو پالیٹکس میں گریٹر ریپریزنٹیشن مل جائے۔ اور یہ اسی ڈیپوٹیشن کا آؤٹ پٹ تھا کہ جب 1909 میں منٹو مارلے ریفارمز آ گئے تو اس میں سپریٹ الیکٹوریٹ جو ہے نا وہ مسلمز کے لیے وہ ایکسیپٹ کیے گئے۔ Question number 14 is the Constitution of India was framed by the Constituent Assembly under۔ جو پارٹیشن سے پہلے کنسٹیٹیوشن آف انڈیا کو فریم کیا گیا تھا تو کس پلان کے تحت کیا گیا تھا؟ سو دا کریکٹ آپشن یہ آپشن سی کیبنٹ مشن پلان آف 1946۔ اسمبلی نے اپنی فرسٹ میٹنگ دسمبر 9 1946 کو ہیلڈ کی تھی، اور اسی میٹنگ میں ڈاکٹر سچیدنت سنہا، جو کہ بہت مشکل ہے اس کا پروننسیشن کرنا، اس کو الیکٹ کیا گیا، اور اس کو اس بیس پہ الیکٹ کیا کہ جتنے بھی اسمبلی کے ممبرز تھے اس میں سب سے اولڈسٹ ممبر یہی تھا، تو اس کو ایز اے پروویژنل پریزیڈنٹ الیکٹ کیا۔ Question 15 is when did China sign an air transport agreement with Pakistan؟ چائنا اور پاکستان کے درمیان ایئر ٹرانسپورٹ ایگریمنٹ کب سائن ہوا تھا؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از آپشن ڈی 1963۔ Question 16 is in which year Zakat and Ushur ordinance was promulgated as a result of which Zakat and Ushur department was established؟ زکوٰۃ اور عشر کا جو آرڈیننس تھا وہ کب پروملگیٹ ہوا تھا؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از آپشن اے 1980، اور اگر ایگزیکٹ ڈیٹ پوچھا جائے سو اٹ واز 20 جون 1980۔ Question 17 is the Bogra formula which was presented on 7 October 1953 is also called۔ بوگرا فارمولا جو کہ 7 اکتوبر 1953 کو پریزنٹ ہوئی تھی، اس وقت کے کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی نے پریزنٹ کی تھی۔ اس کو بوگرا فارمولا اسی لیے کہتے ہیں کہ اس وقت جو پرائم منسٹر تھا وہ بوگرا تھا۔ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از آپشن بی کنسٹیٹیوشنل فارمولا۔ اس وقت جب کنسٹیٹیوشن بن رہا تھا تو سب سے بڑا مسئلہ اس میں یہی آ رہا تھا کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے ممبرز اس بات پہ متفق نہیں ہو رہے تھے کہ ایسٹ پاکستان کو کتنے سیٹس ملیں گے اور ویسٹ پاکستان کو کتنے سیٹس ملیں گے۔ تو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے بوگرا فارمولا پریزنٹ کیا گیا، جس میں
جو اپر ہاؤس ہے اس میں سیٹس یونٹس کے حساب سے دیے گئے، ہر یونٹ کو 10 سیٹس دیے. چونکہ ایسٹ پاکستان ایک یونٹ تھا تو ان کو 10 سیٹس دیے گئے، اور ویسٹ پاکستان میں 4 یونٹس تھے تو اس کو 40 سیٹس دیے گئے. جو لوور ہاؤس تھا وہ پاپولیشن کے بیس پہ ان کو سیٹس دیے گئے، تو لوور ہاؤس میں ایسٹ پاکستان کا پاپولیشن زیادہ تھا چونکہ، تو ان کو 165 سیٹس اور ویسٹ پاکستان کو 135 سیٹس. تو پھر دونوں سیٹس کو جب کمبائن کریں گے جوائنٹ سیشن میں اگر بیٹھیں گے تو ایسٹ پاکستان کے بھی 175 ہو جاتے تھے اور ویسٹ پاکستان کے بھی 175 بن رہے تھے. Question number 18 is, when did Pakistan witness the imposition of second martial law in its history? پاکستان میں سیکنڈ مارشل لا کب لگائی گئی تھی؟ سو دا کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی 1969. آپ اگر مزید مارشل لاز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مارشل لاز کب کب لگائی گئی، تو پہلی مارشل لا 1958 میں جب اسکندر مرزا نے اس وقت کنسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا اور مارشل لا ڈکلیئر کیا. پھر جو سیکنڈ مارشل لا لگائی گئی تھی 1969 میں یحییٰ خان نے امپوز کی تھی 25 مارچ 1969 کو. تھرڈ مارشل لا 1977 نے ضیاء الحق میں جب پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو 5 جولائی 1977 کو ڈیپوز کیا. اور پھر فورتھ جو مارشل لا لگائی گئی تھی وہ 2007 میں. مشرف نے اس ٹائم جب نواز شریف کی گورنمنٹ ہٹائی تو اس وقت انہوں نے اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کی تھی، لیکن جو مارشل لا انہوں نے لگائی تھی وہ لگائی تھی انہوں نے 3 نومبر 2007 میں. Question number 19 is, Pakistan's first commander in chief was, پاکستان کا پہلا کمانڈر ان چیف کون تھا؟ سو دا کریکٹ آپشن آپشن بی فرینک میسروے. اس کے علاوہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ سی این سی کا جو ڈیزگنیشن تھا، سی این سی کا مطلب کمانڈر ان چیف، وہ کب چینج ہوا تھا؟ تو وہ چینج ہوا تھا 1972 میں. سی این سی چینج ہوا تھا چیف آف آرمی اسٹاف کو، اور جنرل ٹکا خان جو تھا وہ پاکستان کا پہلا چیف آف آرمی اسٹاف تھا. سو امپارٹنٹ ایم سی کیو اس میں اس طرح بن سکتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سی این سی چیف آف آرمی اسٹاف کو کب چینج ہوا تھا؟ سو دیٹ واز ان 1972. اور پہلا جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا پہلا تو وہ کون تھا؟ سو دیٹ واز جنرل ٹکا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں 1947 سے لے کر 1972 تک جتنے بھی سی این سی رہ چکے ہیں تو ان کی ایک لسٹ ہے. اس میں پہلے کے بارے میں آلریڈی ایم سی کیو پوچھا گیا ہے کہ سر فرینک والٹر جو ہے وہ پہلا سی این سی تھا، 1948 تک وہ رہا. اور پھر دوسرا سر ڈگلس ڈیوڈ، پھر تیسرا محمد ایوب خان، چوتھا محمد موسیٰ خان، پانچواں آغا محمد یحییٰ خان، اور چھٹا جو تھا وہ گل حسن خان تھا. سو چھٹا جو ہے اور پہلا یہ امپارٹنٹ ہے، چھٹا اس لیے امپارٹنٹ ہے کہ اگر پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا چھٹا سی این سی یا آخری سی این سی کون تھا، سو دیٹ واز گل حسن خان اور پہلا والٹر میسروے. Question number 20 is, who announced the plan which is known as 3rd June plan? 3rd June plan کس نے اناؤنس کیا تھا؟ سو دا کریکٹ آپشن آپشن ڈی لارڈ ماؤنٹ بیٹن. اصل میں 3rd جون کا جو پلان تھا یہ 3rd جون 1947 کو اناؤنس کیا گیا تھا. اس کو ماؤنٹ بیٹن پلان بھی کہتے ہیں، اور اس کو رائل ایسنٹ جو ملا تھا، اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اس کو رائل ایسنٹ کب ملا تھا. سو اٹ واز آن 18 جولائی 1947. اصل میں یہ جو پلان تھا اٹ واز بیسڈ آن دا پرنسپلز آف پارٹیشن آف انڈیا اینڈ پاکستان. اس میں وہ پرنسپلز وضع کیا گیا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کی جو ڈویژن ہوگی وہ کس طرح ہوگی. مثال کے طور پر اگر اس وقت کی جو NWP تھی تو وہ اس طرح اس کی پارٹیشن اس بیس پہ ہوگی کہ وہاں پر ایک ریفرینڈم ہوگی. ریفرینڈم میں اگر وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا اس وقت کے انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو وہ ڈیسائیڈ کریں گے اس کی عوام. بلوچستان میں جو شاہی جرگہ تھا اس ٹائم وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ بلوچستان پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتا ہے یا نہیں. سو اس طرح کا جو پرنسپلز تھے وہ اسی پلان میں وضع کیے گئے تھے. سو ہیئر اٹ از دا اینڈ آف دس ویڈیو. آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. ٹل دیٹ ٹائم اسٹے بلیسڈ.